مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہے۔ میں خداوند کی خادمہ سارا ایس پی ڈینیل آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بائبل کوسچنز ود سارا ایس پی ڈینیل جیسس لائٹ ٹی وی پر، اور یہ پروگرام منتھلی آپ کو جیسس لائٹ ٹی وی پر ملتا ہے دیکھنے کے لیے۔ تو اس پروگرام کے بارے میں لوگوں کو بہت جلدی ہوتی ہے، لیکن مہینے میں ایک بار یہ پروگرام جو ہے وہ ہم تیار کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے سوال ضرور بھیج دیا کریں۔ آپ لکھ کر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یا وائس کر کے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس جو پہلا کوسچن آیا ہے وہ ہے کہ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ کون تھا؟ اسرائیل کا دوسرا بادشاہ داؤد بادشاہ تھا، اور داؤد بادشاہ کو سیموئیل نبی نے بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا تھا۔ اور داؤد بادشاہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں سیموئیل کی کتاب میں ملتا ہے۔ پہلے سیموئیل کی اگر کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح اسرائیل کا پہلا بادشاہ جو ہے وہ ساؤل بادشاہ تھا، اور اسی طرح اسرائیل کا جو تیسرا بادشاہ تھا وہ داؤد بادشاہ کا بیٹا سلیمان بادشاہ تھا، جس کا ذکر ہمیں سلاطین کی کتاب میں ملتا ہے۔ تو آپ ضرور بائبل مقدس کا مطالعہ کیا کریں تاکہ آپ کو کلام کی سمجھ آئے اور خداوند آپ کو برکت دے۔ اسی طرح ہمارے پاس جو دوسرا کوسچن آیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت کلام کی منادی کر سکتی ہے؟ بالکل، عورت کلام کی منادی کر سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے خود عورت کو کلام کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح زندہ ہوئے تو یسوع مسیح نے خود عورتوں سے کہا کہ جاؤ میرے بھائیوں کو خوشخبری سناؤ کہ میں ان سے گلیل میں ملوں گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی آخری آیت میں پڑھنے لگی ہوں، آپ 28واں باب پورا پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس پر یسوع نے ان سے کہا، یعنی عورتوں سے جو عورتیں قبر پر آئی تھیں، یسوع کی لاش کو خوشبو لگانے کے لیے وہ آئی تھی، تو ان سے یسوع نے کیا کہا؟ ان سے کہا ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ تو یہ پیغام جو ہے یہ خداوند یسوع المسیح نے عورتوں کو دیا تھا کہ جا کے میرے بھائیوں سے کہو، خوشخبری ان کو سناؤ، ٹھیک ہے؟ تو خوشخبری سنانے کی مکمل اجازت ہے عورت کو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نبوت، اگر خدا نے آپ کو نبوت کی نعمت دی ہے، نبوت بھی عورت کر سکتی ہے۔ عورت دعا بھی کر سکتی ہے، معجزات کر سکتی ہے، کلام سنا سکتی ہے جیسے کہ میں سناتی ہوں، اور سوالوں کے جواب آپ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں دے رہی ہوں، اور مسیحی شاعری کر سکتی ہیں، آپ ورشپ کر سکتی ہیں۔ عورت ہر طرح کی خدمت کر سکتی ہے، لیکن خدا نے جیسا کہ انتظام بنایا ہے گھر کا، کہ گھر میں خدا نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو۔ اسی طرح خداوند نے کلیسیا میں بھی مرد کو سربراہ بنایا ہے۔ تو صرف پاسبانی خدمت عورت نہیں کر سکتی، اور عورت ہر طرح کی خدمت انجام دے سکتی ہے۔ اور ہمیں بائبل مقدس میں بھی عورتیں جو ہیں وہ خدا کی خدمت کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، خوشخبری سناتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ خدا کی بندیاں جو ہے وہ نبوت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ باعث برکت بنتی ہوئی ہمیں کلام میں ملتی ہیں، لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے کہ ملکہ آستر ہے۔ تو خدا کے کلام میں ہمیں عورتوں کا بڑا اہم کردار جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ایک اور کوسچن جو کیا گیا وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کہا جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں۔ تو یہ چور اور ڈاکو یسوع مسیح نے کن کو کہا؟ یسوع مسیح سے پہلے جو ہے وہ یرمیہ نبی آیا، یسایہ نبی آیا، داؤد نبی آیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا۔ تو کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاید ان کو کہا۔ بالکل نہیں، یسوع مسیح نے ان کو بالکل نہیں کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے ہیں وہ سب چور اور ڈاکو ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، بلکہ یسوع مسیح نے چور اور ڈاکو ان کو کہا جنہوں نے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ ان کو یسوع مسیح نے کہا کہ جتنے مجھ سے پہلے آئے وہ سب چور اور ڈاکو ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو اگلا کوسچن کیا گیا وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا پہلا اور آخری معجزہ کون سا ہے؟ تو یسوع مسیح کا پہلا معجزہ تو سارے ہی جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا پہلا معجزہ جو تھا وہ کیا تھا کہ کانا گلیل کی شادی میں یسوع نے پانی کو کیا بنایا تھا؟ میں بنایا تھا۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں ملتا ہے۔ یوحنا کی انجیل
اور اس کا دوسرا باب اگر پڑھیں تو یہاں پر کانا گلیل کی شادی کا سارا واقعہ ہے. تو یہ یسوع مسیح کا پہلا معجزہ تھا جو یسوع مسیح نے کیا. ویسے تو یسوع مسیح کے اس سے پہلے بھی بہت سارے معجزے تھے، کیونکہ یسوع مسیح ابتدا سے ہیں، شروع سے ہی ہیں. تو جتنے بھی معجزات ہوئے وہ یسوع کے ہی ہیں، لیکن یسوع مسیح جب انسان بن کر اس دنیا میں آئے تو وہ ان میں سے یہ پہلا معجزہ یہ ہے. کانا گلیل کی شادی میں یسوع نے پانی کو مے بنایا. اور آخری معجزہ جو ہے وہ تو یسوع کا کوئی بھی نہیں ہے نا، آخری تو آج تک ہو رہے ہیں معجزے. ویسے یہ ہے کہ یسوع نے اپنی لائف میں جو زمین پر زندگی گزاری اس میں جو آخری معجزہ کیا وہ تھا کہ یسوع پانی پر چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب اگر پڑھیں 15-16 آیت سے پڑھیں تو وہاں پر جو ہے وہ یسوع مسیح کے اس معجزے کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے. اور اسی طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو وہ عالم ارواح میں پہنچتا ہے، جہاں پر روحیں انتظار کرتی ہیں قیامت کے دن کا. تو عالم ارواح میں 2 حصے ہیں، جس میں کہ غیر نجات یافتہ لوگ جو ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو نجات یافتہ لوگ ہیں وہ آرام گاہ میں ان کو جگہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم غریب لازر کا اور امیر آدمی کا واقعہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں خدا کے کلام میں سے، لوکا کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر آپ 29ویں آیت تک ضرور پڑھیں. یہاں پر آپ کو دولت مند آدمی کا اور غریب لازر کا واقعہ ملتا ہے کہ جب وہ مر گئے تو غریب آدمی جو تھا وہ مر کر کہاں گیا؟ ابراہیم کی گود میں. تو جو امیر آدمی ہے وہ مر کر کہاں گیا؟ وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. لیکن یہ دونوں ہے کہاں پر ہے؟ یہ عالم ارواح میں ہی ہے، لیکن عالم ارواح کے 2 پارٹ ہیں. ایک جو ہے وہ عذاب کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ان کے لیے ہے جو غیر نجات یافتہ لوگ ہیں، اور ایک جگہ جو ہے وہ جس کو ابراہیم کی گود کہا گیا ہے یا آرام کی جگہ کہا جاتا ہے یا فردوس بھی کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ نجات یافتہ لوگوں کے لیے ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ روحیں انتظار کرتی ہیں، یہ انتظار گاہ ہوتی ہے جس میں کہ قیامت کے دن تک جو ہے وہ روحیں انتظار کریں گی. تو آخری قیامت میں جب یسوع مسیح فیصلہ کریں گے پھر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دوزخ میں یا جنت میں ان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ بھیجا جائے گا. تو ہمارے پاس جو نیکسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم یسوع مسیح کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک وسیع مضمون ہے، اس پر جو ہے وہ ہم ڈیٹیل سے کبھی بات کریں گے. لیکن یسوع مسیح کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ بھئی یسوع مسیح ہے ہی خدا ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ ہے ہی خدا ہے تو پھر اس میں یہ پوچھنے والی کون سی بات ہے کہ ہم یسوع کو خدا کہہ سکتے ہیں؟ وہ ہے خدا. ٹھیک ہے، تو ایک اور کویسچن ہمارے پاس آیا ہے کہ کیا ہمیں نئے عہد نامے کو فالو کرنا چاہیے یا پرانے کو؟ نیا عہد نامہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے کی تکمیل ہے. ٹھیک ہے، نئے عہد نامے کے آ جانے سے پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، یا اس کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی تکمیل ہے، لہٰذا ہمارے لیے نیا عہد نامہ بھی ضروری ہے، پرانا عہد نامہ بھی ضروری ہے. اگر پرانے عہد نامے کا مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ نئے عہد نامے کی سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے ہمیں دونوں کو فالو کرنا ہے، دونوں کو پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گی، پھر ہم بائبل کو فالو کر سکتے ہیں پورے طریقے سے. خداوند آپ سب کو برکت دے.